शेख एक छोटा सा सवाल है शेख। جی सवाल यह है कि जब हम देख रहे हैं जमात में लोग सारे लोग नमाज पढ़ रहे हैं और सारे लोग पहली सजदा में है, तो हम क्या वेट करें दूसरी सजदा खत्म करें उसके बाद खड़े हो तब ज्वाइन करें या फिर उसी वक्त ही ज्वाइन करें? بھائی کا ایک سوال بہت اہم ہے شیخ، اور یہ ان غلطیوں میں سے بھی ہے جو کہ بہت سارے لوگ کرتے ہیں، مسجدوں میں آئے دن میں بھی دیکھتا ہوں اس چیز کو۔ جی وہ مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم مسبوق ہیں، کچھ رکعتیں ہو چکی ہیں اور ہم پہنچے مسجد میں، اور امام کو ہم نے پایا کہ رکوع میں ہے یا امام سجدے میں ہے یا امام تشہد میں ہے، تو ایسی صورت میں کئی لوگ کیا کرتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ ہماری یہ رکعت تو چھوٹ ہی چکی ہے، تو اب امام سجدے سے فارغ ہو کر کے جب کھڑے ہوگا تو ہم اس کو جوائن کریں گے، اس وقت تک جی وہ کھڑے ہو کر کے انتظار کرتے ہیں، جبکہ ایسا کرنا یہ غلط ہے۔ حکم ہے کہ جب آپ پہنچے، امام جس حالت میں بھی ہے، چاہے امام سجدے میں ہے یا امام رکوع میں ہے یا جس حالت میں بھی ہے، تکبیر تحریمہ کہہ کے آپ کو اس حالت میں فوراً چلے جانا چاہیے۔ اور اگر آپ کے دماغ میں یہ شبہہ اور یہ اشکال آ رہا ہے کہ ہماری رکعت تو چھوٹ ہی چکی ہے تو پھر مجھے سجدہ کرنے سے کیا فائدہ، تو یہ اشکال، یہ شیطانی اشکال ہے۔ اگر آپ امام کے ساتھ سجدے میں جاتے ہو، اگر آپ کو ایک بھی سجدہ ملتا ہے تو وہ سجدہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، آپ سے گویا کہ ایک سجدہ فوت ہو رہا ہے، اور وہ سجدہ عبادت ہے۔ اس سجدے میں آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو گے، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو گے۔ اگر آپ کھڑے ہو تو اس کا کیا فائدہ؟ لہٰذا آپ امام کو جس حالت میں پاؤ اسی حالت میں چلے جاؤ، فوراً کھڑے ہو کر کے انتظار نہ کرو۔ اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں، انہیں سمجھنا چاہیے کہ جیسے ہی آپ پہنچو، امام جس حالت میں بھی ہے، تکبیر تحریمہ کر کے فوراً اسی حالت میں آپ چلے جاؤ۔ शेख उस वक्त सना पढ़ना जरूरी होता है क्या? نہیں، اگر امام جیسے امام رکوع میں ہے یا سجدے میں ہے، جہاں پر بھی ہے، آپ صرف تکبیر تحریمہ کہو، اللہ اکبر، اور اس حالت میں چلے جاؤ۔